بلند صلوات. آل محمد علیہ السلام پر بآواز بلند صلوات. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ایک نعرہ یا حسین، ایک نعرہ یا عباس. شہنشاہ کونین امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والعاصين والملحدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیزان گرامی، سورہ عصر کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. ارشاد پروردگار ہے اور ایک ایسی حقیقت سے جو ہر انسان آشنا ہے مگر متوجہ نہیں ہے. فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی. والعصر ان الانسان لفی خسر. یقیناً ہر انسان گھاٹے میں. الا الذین آمنوا، سوائے ان انسانوں کے جو مومن ہو جائیں، ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہیں. وتواصوا بالحق، اور نیک عمل ہی کافی نہیں ہے ان کی نجات کے لیے، بلکہ نیک عمل سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہے جسے اللہ بیان کر رہا ہے کہ نیک عمل کرتے بھی رہو، لیکن اس میں بنیادی
چیز جو ہے وتواصوا بالحق، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی کرتے رہو، وتواصوا بالصبر، اور جو نجات پانے والے ہیں ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ حق کی وصیت بھی کرتے ہوں گے۔ اور یہ پہلے سے سمجھا دیں کہ حق پر چلو گے تو صبر کرنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جو عام طور پہ مجالس میں شریک ہوتے ہیں اس سورے سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اکثر علماء اسے تلاوت بھی فرماتے ہیں، اس کی تشریحات بھی کرتے ہیں۔ یقیناً انسان گھاٹے میں ہے، مانے یا نہ مانے، اس لیے کہ پروردگار کا بیان ہے، اور وہ بھی قسم کھا کے خدا فرما رہا ہے، والعصر، زمانے کی قسم ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ انسان ہونا چاہیے، کہاں کا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں، کس مذہب کا ہے یہاں پر زیر سوال نہیں ہے، شکل انسانی ہے، گھاٹے میں ہے۔ لیکن اگر ایمان لے آئے تو گھاٹے سے کچھ بچ جائے گا، ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کر لے تو کیا کہنا، اور نیک عمل میں حق کی وصیت کر دے تو کامیابی اور زیادہ نزدیک ہے، اور حق کی وصیت کے ساتھ صبر کی وصیت کر دے تو واقعاً معیاری انسان ہے۔ ذرا سا توجہ کر لیں آپ حضرات، میں نے غلام بھائی سے ابھی کہا تھا کہ تاخیر سے شروع ہو تو ٹینشن مت لیجئے گا، میں بہت ہی وقت کے اندر ختم کرنے کا عادی ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہاں کے مومنین کے حالات، اور جانتے ہوئے اگر میں انجان بن جاؤں تو انصاف کے خلاف ہوگا، اور کریں آپ، لہذا بہت جلدی کچھ باتیں عرض کرتا چلوں۔ میں نے عشرہ اولیٰ میں ایک بات کہی تھی کہ بھیا ایمان اس ضمن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا ایمان کہتے کس کو ہیں، اور ایمان کی تعریف میں نے بہت ہی مختصر انداز میں یہ کہا تھا کہ حقیقتوں کو سمجھ کے ماننے کا نام ایمان ہے، اور یہ چیز ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ کسی بھی چیز کو مانتے چلے جانے کو ایمان نہیں کہا جاتا، حقیقتوں کو سمجھ کے مان لینا ایمان ہے۔ لہذا الا الذین آمنوا، تو اگر ایمان کی تعریف میں آپ نے توجہ کیا تو حقیقتوں کو سمجھنا، اور سمجھنے کے لیے شرط ہے علم ہونا۔ دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، سمجھنے کے لیے شرط ہے علم ہونا، علم ہے تو حقیقت کو سمجھے گا، بغیر علم کے وہ یہی نہیں سمجھ پائے گا کہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ تو حقیقت کو سمجھنے کے لیے علم شرط ہے، لہذا بنیادی حقیقت کا نام ہے ذات پروردگار۔ بھئی اگر آپ متوجہ نہیں ہوں گے تو مجھے کافی تفصیلات میں جانا پڑے گا۔ ایک ایسی حقیقت جو بنیاد ہے ساری حقیقتوں کے لیے،
وہ ہے ذات پروردگار۔ لہذا میرے مولا نے فرمایا اول الدین معرفت الجبار، یاد رہے علم کی ابتدا معرفت پروردگار ہے۔ اگر معرفت پروردگار ہے تو دین کی شروعات ہو گئی، اور انتہائی دین پر توجہ کر لیں، میں اس موضوع کو چھیڑنا بھی نہیں چاہتا، صرف مولا کے قول کی ایک وضاحت۔ اول الدین معرفت الجبار، دین کی ابتدا معرفت پروردگار ہے۔ وآخرہ تفویض الامر الیہ، اور دین کی انتہا کا نام ہے کہ اپنے سارے کاموں کو پروردگار کے حوالے کر دیا جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور کیا آپ نے؟ لہذا دین کی شروعات ہوتی ہے توحید سے، اور توحید کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ خدا ہے۔ خدا ہے توحید نہیں ہے، بلکہ خدا ایک ہے توحید ہے۔ میں اگر بات کو پہنچا پا رہا ہوں تو آپ متوجہ رہیں، بہت جلد منزل کی طرف آؤں گا۔ توحید کا معنی خدا ایک ہے، یعنی خدا ہے بھی اور ایک بھی ہے۔ اسی چیز کو سمجھنا علم کے ذریعے ہے کہ علم ہے تو تم مانو گے خدا ہے، اور علم ہے تو تم مانو گے ایک ہی ہے۔ بھئی ہم متوجہ ہیں نہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اب مجھے بڑی اچھی بات لگتی ہے کچھ علاقوں کی، میں اسے بار بار پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، کہ ہمارے لیے ضرورت ہے کہ وقت نکالا جائے کچھ علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارے لیے ضرورت ہے، آج کی نہیں، یہ زمانہ قدیم سے ضرورت چلی آ رہی ہے کہ انسان وقت نکالے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور دین کے علم میں صرف وضو اور غسل اور طہارت و نماز نہیں ہے، بلکہ اول دین معرفت پروردگار ہے۔ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے پروردگار کے سلسلے میں کہ اس کی صفات کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں، وہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے انداز کبریائی کیا ہے، اس کے انداز وحدانیت کیا ہے، اس کی انداز ستاریت کیا ہے، اس کا انداز غفاریت کیا ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہم نے کچھ چیزیں سنا اور اسی پر خوش ہوتے چلے گئے۔ کچھ جگہوں کی باتیں میں عرض کر دوں کہ یہ دستور بنا رکھا ہے ان لوگوں نے کہ جو 5 درجے تک دینیات کی کتاب پڑھ چکے ہیں، اب انہیں لیتے ہیں اس کلاس کے لیے کہ جو تم رٹ کے آئے ہو اسے سمجھنا شروع کرو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا آپ سوچیں، اس پہ توجہ دی جائے۔ اور مجھے یہ نہیں کہنا تھا، اس لیے کہ آپ لوگ مسلسل میرے بہت قریبی دوست آئے ہوئے تھے، ان کی مجلسوں میں پیغام بھی سنا، مطالب بھی لیے، انداز بھی لیا، اردو زبان کے مزے بھی لیے۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ زمانے کے حساب سے موقع محل مثلا نہیں ہوتا۔ وہ لکھنؤ کی زبان بول گئے اور ہم مالیگاؤں کی زبان نہیں سمجھ پاتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور جو سمجھدار ہیں انہوں نے واقعاً سمجھا بھی، اور انہوں نے واقعاً حق ادا کیا، ماشاءاللہ سے بہت کچھ بیان کیا۔ لیکن یہ چیزیں میں ہی بول پاؤں گا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔
شاید کوئی اور نہیں بول پائے، لیکن معلوم ہی نہیں ہے اسے۔ گھر کی ضرورت گھر والا جانتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو توحید کے سلسلے میں باتیں ان لوگوں نے کہا جو رٹ چکے اب ذرا آؤ بڑی کلاس میں اور پڑھنا شروع کرو، اور واقعاً اچھی چیز ہے۔ اس چیز کو ہم لوگ کب شروع کریں گے؟ انشاءاللہ وقت آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھاٹے سے بچنا ہے انسان کو تو خالق انسان کو ماننا پڑے گا۔ اور اگر سورہ کا انداز دیکھیں تو انداز کیا ہے جو ہم سب جانتے ہیں اور اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن میں عرض کروں کہ سورہ کا انداز یہ ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ تیور دیکھیے آپ، سوائے ایمان والوں کے۔ تو انداز یہ بتلاتا ہے کہ اکثریت گھاٹے میں ہے سوائے کچھ لوگوں کے۔ زیادہ تر لوگ گھاٹے میں ہیں سوائے کچھ لوگوں کے۔ تو یہ سورہ کا انداز بتلا رہا ہے۔ ان الانسان، تو اب انسان کہیں کا بھی ہے۔ میں نے عرض کیا انسان شکل انسانی میں گھاٹے میں ہے۔ وہ کیا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، کہاں کا ہے مطلب نہیں ہے، وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ لال ہے، وہ چپٹی ناک کا ہے، وہ اونچی ناک کا ہے، وہ سانولے رنگ کا ہے، اس کے ہاتھ پیر بڑے ہیں۔ بھیا انسان ہے تو گھاٹے میں ہے۔ انسان ہے تو گھاٹے میں ہے، اکثریت گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ یعنی اقلیت کے علاوہ اکثریت گھاٹے میں ہے۔ اقلیت کو چھوڑ کے اکثریت گھاٹے میں ہے۔ اور جب یہ اصول ہے، دیکھیے عربی زبان کا ایک اصول ہے، اردو میں بھی کہا جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے۔ عربی میں جب زیادہ لوگوں سے کچھ کم لوگوں کو الگ کرنا ہوتا ہے، ایک گروہ کو، تو اس اللہ کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ان الانسان لفی خسر الا الذین، اردو میں ہم کہتے ہیں سوائے، اردو میں ہم کہتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ اور اگر اس انداز کی ایک آیت اور ذرا سنا دوں آپ کو تو واضح بھی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا، سنے نا، اے رسول آپ ان سے کہیے لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے اس سلسلے میں کوئی اجر نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربہ۔ یعنی آپ سمجھ رہے انداز؟ بھئی انداز تو سمجھیں، الا المودۃ فی القربہ، یعنی اجر بہت کچھ ہو سکتا ہے، جیسا کہ لوگوں نے پیش کیا، سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، زمینیں اور نہ جانے کیا کیا لے کے حاضر ہو گئے، کہا یہ اجر رسالت ہے، تو اجر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو کثرت سے قلت کو الگ کرنے کے واسطے اور کثرت سے زیادہ اہمیت قلت کو دینے کے لیے، بھائی میں دیکھیں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ انداز اختیار کیا، اے رسول تم نہ کہو، جبکہ کہہ چکے ہو لولا کلمہ خلقت الافلاک، تم کہہ چکے ہو کہ اللہ نے فرمایا رسول تم نہ ہوتے تو کچھ پیدا نہ ہوتا۔ انہوں نے سمجھا ہی نہیں، انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ ہیرے لائے ہیں، جواہرات لائے ہیں، سونے لائے ہیں، چاندی لائے ہیں، نہ جانے کیا کیا لے کر آئے ہیں۔ اگر یہ سمجھ جاتے تم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اگر سمجھ جاتے تو یہ لے کر نہ آتے، لیکن اب آئی گئے ہیں، ایک جذبہ ہے دینے کا، تو آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ الا المودۃ، اجر نہیں چاہیے
سوائے محبت قربا کے، قربا کی محبت کے علاوہ مجھے آج نہیں چاہیے۔ بھئی آپ متوجہ نہیں ہوئے، متوجہ کرنا پڑتا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اگر سب متوجہ رہیں تو ذاکر کی ضرورت کیا ہے؟ بولنے والے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک خطیب کی ضرورت کیا ہے؟ آپ متوجہ ہوئیے ذرا، آپ غور کریں کیا کیا لے کر آئے تھے اجر رسالت میں؟ بہت کچھ، جو کچھ ان کے دماغ میں تھا، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، جس میں ہم نے کہتے ہیں کیا کہنے، سونے کی قیمت بڑھ گئی ہے، سونے، چاندی، جواہرات، یہ وہ سب کچھ لے کر آئے، اور رسول سے اللہ نے کیا کہلوا دیا؟ رسول سے کہلوایا الا المودۃ فی القربى۔ ہمیں یہ سب نہیں چاہیے، ہمیں اجر رسالت قربا کی محبت چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات ایک طرف، قربا کی محبت ایک طرف۔ محمد علیہ السلام پر بآواز بلند صلوات۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے کہ کائنات کی ساری دولت ایک طرف، قربا کی محبت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ ایک طرف نہیں، اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ چاہنے والے کے مولا نے کہا تھا، جب آ کے کہا مولا غریب ہوں، بولے تم غریب ہو؟ بھائی کیا تم غریب ہو؟ بولے مولا میں پریشان ہوں، غریب ہوں۔ بولے اچھا پوری دنیا تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں، میری محبت دے دو۔ بھائی بات سمجھ گئے نہیں آپ؟ یہ سبب تھا کہ قربا کی محبت کائنات کی ہر چیز سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، اس لیے مانگا کہ دینا ہے تو قربا کی محبت دو۔ اور مانگتا بھی نہیں خدا، بس سن لیجئے، میں موضوع کے مطابق ذرا سا اسے کہتا ہوا چلوں، خدا مانگتا بھی نہیں اور رسول سے کہلواتا بھی نہیں، لیکن مقصد یہ تھا کہ گھاٹے والوں سے الگ کر کے بچا لیا جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گھاٹے والوں سے الگ کر کے نجات والوں میں شامل کر دیا جائے، اس لیے کہا رسول مانگ لو قربا کی محبت تاکہ گھاٹے سے بچ جائیں۔ اب آپ دیکھیں قربا سے دور اکثریت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اس لیے کہا قربا کی محبت دو تاکہ آمنو میں آ جاؤ، تاکہ وہ عامل الصالحات میں آ جاؤ، تاکہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں آ جاؤ۔ ورنہ نہیں چاہیے تھا۔ یہ انداز ہوتا ہے اللہ کہہ کے الگ کرنا، الا الذین آمنوا، سوائے ایمان۔ اور یہ زمانے قدیم سے چلا ہے کہ اکثریت تو گھاٹے میں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اکثریت گھاٹے میں ہے۔ اب جناب نوح کا حوالہ دوں تو جناب نوح کے زمانے میں بھی اکثریت گھاٹے میں تھی، اور وہ معمولی سی مقدار اقلیت جو کشتی والے کہلائے، بس وہی کامیاب ہوئے اور اکثریت ڈوب گئی۔ کیسے؟ بولے معلوم ہے بھائی، قرآن نے بیان کیا ہے کہ اکثریت ڈوب گئی، اقلیت، مگر وہ اقلیت، میں توجہ کیجئے گا، وہ اقلیت جو کشتی میں آ گئی، جناب نوح کی کشتی میں جو اقلیت آ گئی بس وہ بچ گئی۔ تو اب تو سمجھیے کہ ہمارے رسول کو اللہ نے شریعت ابراہیمی اور شریعت نوح اور شریعت موسوی و عیسوی پر بھیجا ہے، اور جب رسول نے یہ کہہ دیا ستفترق امتی علی 73 فرقہ،
ان قریب میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. کہا نہیں رسول نے ان قریب میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. اگر اتنا ہی فرما دیتے رسول تو کوئی بات ہی نہیں تھی، لیکن اس میں لگایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی. یہ الا واحد، دیکھ نا اللہ آیا نہیں یہاں پہ، اللہ واحدہ، سوائے ایک فرقے کے. اب لوگ تعویل جو بھی کریں انشاءاللہ اپنے تو باتیں کرتے رہیں گے، اللہ واحد سوائے ایک کے. لیکن رسول نے جب یہ فرمایا کہ اکثریت جہنم چلی جائے گی، بہت کم لوگ نجات پائیں گے، تو یہ وہی ہے ان الانسان لفی خسر. بھائی آپ ملائیے نا کبھی، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. تو یہ وہی ہے قرآن کی تشریح کہ دیکھو یاد رہے کہ 73 تو ہوں گے لیکن اکثر گھاٹے میں ہوں گے. ایک اچھا ہوگا نجات یافتہ، لیکن معیار کیا ہے، کیسے سمجھیں، کیسے جانیں، کس طرح پہچانے کہ یہ کون سا ایک ہے جو نجات پائے گا. بولے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نجات کا معیار ہم ہی بتلائیں گے. کلہم فی النار تو ہم نے کہہ دیا، الا واحد ہم نے کہہ دیا، لیکن نجات کیسے ہوگی؟ یاد رہے مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے. بس اب تم سمجھ لینا کہ جیسے وہاں اکثریت ڈوب رہی تھی، کشتی والی اقلیت بچ رہی تھی، یا اکثریت جائے گی اور اقلیت جو اہل بیت کی نجات کی کشتی میں ہوں وہ بچ جائیں گے. جناب موسیٰ کا زمانہ، جناب ابراہیم کا زمانہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے. لیکن میں نے عرض کیا میں وعدہ خلاف ہی کر دوں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا صاحب. مختصر میں ختم کر دوں نا، چلا آتا ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب تو ہوگا نہیں کہ کل سے آپ ایسے ہی تاخیر سے آئیں گے، بولے مولانا پھر جلدی ختم کر دیں گے. جی انشاءاللہ کوشش کریے، مجبوریاں ہر ایک کی ہوتی ہیں، کوئی جان بوجھ کے جی ہر زمانے میں اکثریت گھاٹے میں ہے. میں توجہ رہے تو میں یہ بات عرض کروں گا، ہر زمانے میں اکثریت، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے. ہم آپ تو کہہ نہیں رہے، قرآن کہہ رہے ان الانسان لفی خسر، سارے لوگ گھاٹے میں ہیں سوائے کچھ کے، سوائے کچھ کے. اچھا ایک بات بتلائیے، قرآن کب تک رہے گا؟ بھائی بتلائیے نا مجھے. صبح پکی بات، انی تارک فیکم الثقلین، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. حدیث آ گئی سامنے، یعنی حوض کوثر تک تو قرآن ہے. حوض کوثر تک تو قرآن ہے، اور قرآن کی یہ آیت ہے یا نہیں ہے؟ یہ قیامت تک اور حوض کوثر تک آیت ہے جس میں اعلان پروردگار ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ایمان والوں کے. لیکن متوجہ ہے نا، میں بول سکتا ہوں، میں رک کے اس لیے بولتا ہوں کہ پوری طرح سوچ لے آپ. لیکن ایک زمانہ اور بھی آئے گا، جناب آدم سے لے کے ہمارے آخری نبی تک، خدا کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر تک، اور اس وقت سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے ایک زمانے تک، متوجہ ہے ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا، میں تشریح میں نہیں جا رہا ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب گھاٹے والے کم ہو جائیں گے فائدے والے زیادہ ہو جائیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا متوجہ ہو جائے آپ. ایک وقت آئے گا کہ جب گھاٹے والے زیادہ نہیں،
کم رہ جائیں گے، فائدے والے زیادہ ہوں گے۔ بولے وہ وقت کب آئے گا؟ وہ آئے گا جب وہ آئے گا۔ میں کیا کہہ، وہ وقت آئے گا، اس لیے کہ رسول نے فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ کما ملئ ظلما وجورا، بالکل ویسے جیسے اس کے پہلے ظلم و جور سے زمین بھری ہوگی، یعنی پہلے گھاٹے والے جتنے زیادہ ہوں گے، بھائی ظلم و جور معلوم ہے نا، یعنی گھاٹے والے، وہ بھی ظلم کر رہا ہے، وہ بھی ظلم کر رہا ہے، وہ بھی دھوکہ دے رہا ہے، وہ بھی خیانت کر رہا ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی پریشان کر رہا ہے، وہ بھی وعدہ خلافی کر، ساری چیزیں ظلم میں آتی ہیں۔ تو جب زیادہ تر لوگ یہ کرتے رہیں گے تو اکثریت گھاٹے میں ہوگی، لیکن جب آئے گا رسول کا وہ آخری جانشین تو یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کو عدل و انصاف سے ویسا بھر دے گا جیسا ظلم و جور سے بھری ہوگی، یعنی ظلم و جور ختم ہو کے وہاں عدل و انصاف ہوگا۔ بھائی اگر توجہ ہے تو میں عرض کروں، وہاں عدل و انصاف ہوگا، وہ آئے گا تو عدل و انصاف سے کائنات کو بھر دے گا۔ تو مطلب سمجھ گیا؟ مطلب یہ ہوگا کہ ان الانسان لفی خسر، آیت بدلنا پڑے گی۔ مشکل ہو جائے گی نہیں؟ لوگ قرآن کے بیان کے حساب سے نہیں رہ جائیں گے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے سارے انسان گھاٹے میں، لیکن وہ آئے گا تو سب کے سب اچھے ہو جائیں گے سوائے کچھ لوگوں کے۔ میں دلیل دیتا چل رہا ہوں، استدلال کر رہا ہوں، متوجہ ہے نہیں آپ؟ اور یہ جوان بچوں کو سمجھنا بھی چاہیے۔ زیادہ تر لوگ عدل و انصاف پہ آ جائیں گے، بہت کم لوگ ظلم و جور پہ باقی رہیں گے، اس لیے کہ زمانہ بدل جائے گا۔ تو قرآن کا حکم تو بدلا نہیں، لیکن آپ اگر متوجہ ہو جائیں قرآن کی حقانیت اور قرآن کے معجزہ ہونے کی یہی دلیل ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے قسم کھا کے کہا ہے، اور قسم جو ہے کس چیز کی کھایا ہے؟ فرمایا ہے والعصر۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ انسان گھاٹے میں ہے تو یہ زمانے کی قسم کیوں کھایا معلوم ہے؟ تفسیر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جب تک انسان زمانے کے حساب سے چلیں گے گھاٹے میں رہیں گے، اور جب صاحب الزمان کے تحت چلیں گے زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ غور کیا آپ نے؟ زمانے کی قسم، بلے زمانہ ہوگا لیکن زمانے کے مطابق چلنے والے نہیں ہوں گے، صاحب زمان کے مطابق چلنے والے ہوں گے۔ تو زمانہ رہے گا اور صاحب زمان کے ماتحت ہو جائیں گے۔ صاحب والعصر، عصر کی قسم، عصر ہوگا لیکن لوگ ولی عصر کو مانیں گے، تو پھر گھاٹے والے کم رہ جائیں گے، فائدے والے زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آئے گا ہی عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے، جس مقصد سے رسول آئے تھے، لیکن لوگوں کی شرارتوں اور نالائکیوں نے وہ مقصد پورا ہونے نہیں دیا، سلسلہ باقی رہا، اور آخر کے لیے ایک رسول کا ہم نام چھوڑ دیا پروردگار نے، کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ اگر اسی زمانے میں سمجھ جاتے لوگ تو آج جیسا زمانہ آ رہا ہے ویسا اسی وقت آ جاتا۔ اور انسان کیا ترقی نہیں کرتا،
وہ آئیں گے ہی عدل انصاف کے واسطے، وہ آئیں گے ہی ظلم کو ختم کرنے کے لیے۔ ان کا مقصد ہی ہے ظلم کو ختم کرنا۔ اب میں مقصد کی طرف بھی آ گیا، اس سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا میں، ورنہ وضاحتیں بہت ہوتی رہتی ہیں۔ وہ آئیں گے تو ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، اور ہمیں بھی اس میں کوشش کرنا پڑے گی۔ اور وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ خود چھٹے امام کا فرمان ہے، سن لیجئے، شروع کی بات سے ملا کے کہہ رہا ہوں۔ چھٹے امام کا فرمان ہے کہ جب ہمارا آخری آئے گا تو ہر وہ شخص جو بالغ ہوگا اور احکام شرعیہ سے واقف نہ ہوگا تو اسے قتل کر دیں۔ خطرناک بات بول دی میں نے، لیکن میری ہے بھی نہیں، میں نے دوہرا دیا۔ احکام شرعیہ سے ناواقف شخص بالغ، اس لیے کہ ظلم و جور کے خاتمے کے لیے آئیں گے۔ اس طرح متوجہ رہنا چاہیے ہم، تو آئیں گے اور ان کا مقصد ہی ہے ظلم کے ساتھ ظالموں کا بھی خاتمہ کریں۔ یہ سبب ہے کہ کتابوں میں مل جاتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے کہ آئیں گے تو کچھ لوگوں کو اٹھایا بھی جائے گا اور لوگوں کو دکھا بھی دیا جائے گا کہ یہ ہے، یہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو وہ انتظار میں ہے، اسی لیے کہتے ہیں منتظر کے ساتھ منتظر۔ وہ ہمارے منتظر ہیں، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ منتظر ہیں حکم خدا کے، وہ انتظار کر رہے ہیں حکم۔ اس لیے منتظر بھی ہیں، منتظر بھی ہیں، اور ان کا انتظار تو خاندان اہل بیت کے ہر فرد نے کیا۔ منزل پہ آ گیا میں، ان کا انتظار تو رسول نے بھی کیا۔ ان کے بارے میں تو مولا کائنات نے بھی فرمایا، ان کے بارے میں تو جناب سیدہ نے گریہ کرتے ہوئے دعا کیا۔ روایت عجیب ہے، روایت عجیب ہے کہ رسول اسلام کچھ ناسازی کے حالات ہیں اور آخر وقت ہے۔ تاریخ کچھ بھی کہے، ہمارے یہاں سلیم ابن قیس اور دوسری کتابوں میں ملتا ہے کہ رسول اسلام کا سر کبھی مولا کائنات کے زانوں پہ رہتا تھا آخر وقت، یا جناب سیدہ کے زانوں پہ رہتا تھا۔ جناب سیدہ کچھ گھر کے کام کے لیے اٹھتی تھی تو مولا کائنات کے زانوں پہ رہتا، مولا کائنات کسی کام سے جاتے تھے تو جناب سیدہ کے زانوں پہ رہتا۔ موقع وہ آ گیا کہ جناب سیدہ کے زانوں پہ رسول کا سر تھا، اور کسی نے دخل باب کر دیا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ پوچھا کون؟ کہ ہم رسول سے ملنے آئے ہیں۔ بولے بابا کی طبیعت اب یہ اس لائق نہیں ہے کہ ملاقات کریں، چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ کچھ وقت گزرا کہ پھر آگے آنے والا، پھر پوچھا کون؟ وہی جواب دیا کہ بابا کی طبیعت ابھی اس لائق نہیں ہے کہ ملاقات کی جائے۔ کچھ دیر کے بعد پھر آنے والا آ گیا۔ اب جو آیا تو سیدہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، جو رخسار رسول پر ٹپکے تو آنکھیں کھولی، کہا جان پدر رونے کا سبب کیا؟ جان پدر رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا آپ آرام کر رہے ہیں، آنے والا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی بابا ملاقات نہیں کر سکتے۔ بڑے ہی دردناک انداز میں فرمایا بیٹی یہ تمہارے دروازے کا شرف ہے
یہ تمہارے دروازے کا شرف ہے. یہ وہ آیا ہے جسے کہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ وہ آیا ہے جہاں کہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بیٹی یہ ملک الموت ہے، اجازت دے دو، تمہارے بابا کا آخری وقت آ گیا. اللہ اکبر. اجازت ملی، رسول کی روح پرواز کر گئی، سیدہ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا. اور وہ در کہ جہاں ملک الموت اجازت لے رہا تھا. میں نے اس روایت کے لیے زحمت دیا تھا کہ عرب کا دستور تھا، آزادارو، عرب کا دستور تھا زمانہ قدیم سے، اسلام کے پہلے سے، کہ جب کبھی کسی خاندان میں کسی بزرگ کی موت ہوتی تھی تو اس خاندان والوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا. اس خاندان والوں کو کھانا دیتے تھے. رسول نے اس دستور کو باقی رکھا کہ اچھی چیز ہے. کسی گھر میں اگر بڑے کی موت ہو جائے، میت ہو جائے، تو گھر والوں کو رنج ہوتا ہے کہیں سے کھانا پک کے آ جائے تاکہ ان کو چولہا جلانے کی ضرورت نہ ہو. سیدہ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا. کسی نے دو جملے تسلی کے لے گئے، کسی نے دو جملے دلاسے کے نہیں دیے، بلکہ دستور عجیب روایت بیان کرتی ہے کہ عرب کی عورتوں، مدینہ کی عورتوں نے دیکھا کہ سیدہ کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. سیدہ کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. اور مدینہ کی عورتوں نے کہا ارے کیا اسلام کا قانون بدل گیا، ارے رسول اس دنیا سے گئے ہیں. سیدہ کے گھر میں چولہا جل گیا، سیدہ کے گھر میں چولہا جل گیا. کچھ عورتیں مدینہ کی اور کچھ ان کے مرد جب سیدہ کے دروازے پر آئے تو آزادارو چولہا نہیں جلا، چولہا نہیں جلا تھا، بلکہ دیکھا کہ سیدہ کا وہ دروازہ کہ جہاں ملک الموت اجازت لے کے آ رہے تھے وہ دروازہ جل رہا ہے. آنے والوں نے دیکھا کہ سیدہ کی آواز آ رہی ہے. کہا ارے تم نے یہ کیا کیا؟ اس میں حسن و حسین بھی ہے، اس میں رسول کی بیٹی خاتون جنت بھی ہے. روایت بیان کیا کہ جیسے ہی ظالم کو محسوس ہوا کہ رسول کی بیٹی دروازے کے قریب ہے، جلدے دروازے کو دھکا دیا. سیدہ دیوار و در کے بیچ آئی، بس پہلی آواز آئی یا مہدی، اے میرے لال مہدی، اے میرے لال مہدی، ارے تم کب آؤ گے؟ اے میرے لال تم کب آؤ گے؟ دوسری آواز دیا اے فضا، ارے جلد آنا، میرا بچہ محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. فضا نے سہارا دیا. پوچھا کہاں ہے ابو الحسن؟ کہا ابو الحسن کو لوگوں نے رسی کا بندہ ڈال کے کھینچنا شروع کیا ہے، اپنا غم بھول گئی. آواز دیا ارے چھوڑو ابو الحسن کو ورنہ سر کے بال ابھی کھول کر. اتنا سننا تھا، اتنا کہنا تھا کہ لوگوں نے دیکھا جو قریب آئے ہوئے تھے کہ مسجد نبوی کی دیوار اونچی ہونے لگی. اے سیدہ سر کے بال نہ کھولو. عزیزانو یہ وجہ ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں کربلا کے معرکے کے لیے ساری بیویاں گئی، ساری بیویوں کو رسول کے نواسے نے لیا. زینب کو لیا، ام کلثوم کو لیا، رقیہ کو لیا، رباب کو لیا، ساری خواتین کو لیا، جناب سغرا کو لیا. جناب سغرا کو امام نے نہیں لیا. کسی نے پوچھ لیا امام چہرم سے ارے کیا وجہ تھی سغرا نہیں گئی؟ ارے فرمایا ان کی شک میری دادی فاطمہ زہرا سے ملتی تھی، اگر ان کا رخ، ان کا چہرہ عام ہو جاتا قیامت آ جاتی.
اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما معبود حاضرین مجلس اور غائبین مجلس جو بھی مومنین و مومنات موجود ہیں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما معبود واسطہ محمد و آل محمد کا مومنین و مومنات میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو اپنے نیک مقاصد رکھتے ہیں ان کے نیک مقاصد کو پورا فرما دے معبود جو مقروض ہیں ان کے قرض کے ادا کرنے کے اسباب فراہم فرما دے پروردگار ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے ایک گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کہ تمام مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال ثواب فرما بسم اللہ محترم